بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہاں ہمارے گاؤں میں دینی تعلیم کی اشد ضرورت تھی، اور دینی تعلیم سے میری مراد یہ ہے کہ جو مکمل اور فل فلیج ایک روایتی نظام تعلیم ہے اس کی یہاں پہ ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے ہمارا ارادہ تو یہ ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایک مکمل مدرسہ بنائیں گے جس میں درس نظامی اور دیگر سب کی سب کلاسز ہوں گی، اور وہ بچوں کے لیے بھی اور انشاءاللہ بچیوں کے لیے بھی۔ لیکن ابتدائی طور پہ ہم نے جو شروع کیا ہے، جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے، وہ ہم نے یہ حفظ کا سسٹم جو ہے وہ الحمدللہ شروع کیا ہے۔ اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ روایتی نظام تعلیم کے اندر جس قدر خوبیاں ہیں ان کو بھی لیا جائے، اور مزید ہم اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں اور جتنا ہم اس کو ایک پروفیشنل انداز سے کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے ہمارے ہاں اصل میں کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ دینی تعلیم کا یہ بھی ہے کہ یعنی ایک پھٹی ہے، اس کے ایک طرف استاد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کی کلاس شروع ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، یہ روایتی نظامی تعلیم ہے، اس کے بھی کئی فوائد ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح ہی پڑھ کے آگے آئے ہیں۔ لیکن باہر صورت اب چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں، اور سلسلہ جو ہے نا وہ نظام تعلیم میں کئی ایک تبدیلیاں آ گئی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے حفظ کی کلاس جو ہے نا وہ شروع کرنے سے پہلے کافی دیر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے ورک کیا ہے، سوچا ہے، اور باقاعدہ پھر جو ہے نا اس کو ہم صدور حفظ سسٹم کے نام سے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک چیز جو ہے نا اس کے اوپر کافی غور و خوض کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ صدور کا لفظ ہے، تو صدور کا لفظ ہی ہم نے کیوں لیا ہے؟ صدور اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے جو صدر کی جمع ہے، تو صدر جو ہے نا وہ سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع صدور ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہے، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو وہاں سے ہم نے یہ لفظ صدور لیا ہے، یعنی وہ خوش نصیب سینے جو قرآن کریم کا حفظ کا ذریعہ بنتے ہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت جن کو بخشی ہے۔ اور یعنی اس طرح کر کے ہم نے پھر صدور حفظ سسٹم کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور باقاعدہ اس کی ٹیگ لائن بھی ہے، قرآن کریم کی تعلیم، حیات کی ترقی، اسی طرح ہر بچہ ہوگا حافظ قرآن۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم اس روایتی تعلیم کو جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے، جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہے، جتنے ہماری وسائل ہیں، اس کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے لے کے چلیں۔ تو الحمدللہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے وردیاں بالکل فری میں ہم دیتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے لیے فری میں ہیں، اسی طرح ریلیں، تپائیاں، یہ اس طرح کی چیزیں، جو چیزیں ہم مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں سے فیسیں لی جاتی ہیں، تو وہ فیس والا سسٹم تو بالکل نہیں ہے، بلکہ خود ہماری اپنی طرف سے جو ہمارے دوست احباب ہیں اور جو اصحاب خیر ہیں ان کے تعاون سے ہم سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ الحمدللہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم بچوں کو بالکل فری میں دیں۔ اور اس میں ہم نے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں نظام تعلیم کے اندر، جیسے ایک حاضری کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو حاضری کا سسٹم جو ہے نا وہ اس کو ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ یعنی پہلے دن سے حاضری اس طرح ہم لگا رہے ہیں کہ اگر 2 سال بعد بچہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے حفظ کر کے، تو ہم نے اس کو مطلب جدید ٹولز جو ہیں یعنی ایکسل وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کر کے یومیہ حاضری جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد اگر ایک بچے کی پوری رپورٹ بھی اگر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کی یومیہ تعلیمی رپورٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ بچہ روزانہ کتنا سبق سناتا ہے، اسی طرح سب کی ہے، یعنی ایک پورے کا پورا جو تعلیمی سیٹ اپ ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم ان کو اس طرح کر کے ان کا ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد، سال بعد، جب بھی ہم چاہیں کسی بھی بچے کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا اس کا جو ریکارڈ ہے، ایک تعلیمی ریکارڈ ہے، وہ الحمدللہ ہم دے سکتے ہیں۔ اور بلکہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم نے بچوں کے لیے نا ایک آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک متوسط ذہن رکھنے والا جو بچہ ہے اس کو ایک باقاعدہ ہم نے پلان دیا ہوا ہے کہ مطلب ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ جب شروع میں ہیں
تو پہلے 2 پارے آپ نے اس طرح حفظ کرنے ہیں کہ اس میں آپ نے 6 سطریں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا سبق بڑھتا جائے گا، اور پہلا 2 پارے جو ہے نا وہ بچے 2 مہینے کے اندر کریں گے، اور لیکن اینڈ پہ آ کے جو ہے نا وہ 9 سے 10 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ اس پارے کو حفظ کرے گا۔ اس طرح اس کا پورے کا پورا سسٹم ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو جدید حفظ کے سسٹم ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اگا دوڑ اور پیچھا چوڑ ہوتا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے جو سبق سناتے ہیں اس کے بعد جو سبکی کا سسٹم ہے، اس کے بعد جو منزل کا سسٹم ہے، وہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ اس پہ نا بچوں کی بہت زیادہ محنت کی جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہماری پڑھائی کا جو ہے نا وہ اگر 8 گھنٹے ہیں نا تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم بچے کے 4 گھنٹے جو ہے نا وہ اس کی پیچھے درائی میں گزرے، اور الحمدللہ ہمارے ایسے بچے بھی ہیں جو روزانہ 5 پارے منزل سناتے ہیں، اور کم و بیش جو ہے نا وہ اس طرح سناتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو حفظ ہے اور یہ ایک عظیم کام ہے، اس کو ایک تو اس انداز سے لے کے آیا جائے کہ بچوں کو اس میں شوق بھی ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک معیاری نظام تعلیم رکھا جائے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو پورے کا پورا جو ہے نا وہ پاکستان کی سطح پہ اس سسٹم کو انشاءاللہ اپنے دوست احباب کی مدد سے، یعنی صدور حفظ سسٹم جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ برانچز جو ہیں وہ کھلیں۔ یہاں پہ جو کلاس کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ سے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہاں اس علاقے میں اتنے بڑے ایریے میں کوئی ایسی سہولت موجود نہیں تھی، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ توفیق دی ہے کہ آپ نے اس چیز کا آغاز کیا ہے الحمدللہ سے۔ بہت اچھا جو ہے نا وہ آغاز کیا ہے، اور آغاز بھی حفظ کا آغاز کیا، اور آغاز میں ہی شروع میں ہی آپ نے جو ہے نا وہ بہترین لیول کا کام کرنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ سے۔ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں جو آپ نے اس چیز کا آغاز کیا ہے الحمدللہ۔ جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیج رہے، لیکن ان کی خواہش ہے، ان کی جو ہے نا دلی خواہش ہے کہ ان کے بچے حفظ کریں، لیکن حالات کی وجہ سے، اور آپ کو الحمدللہ سے اللہ نے وہ توفیق دی ہے کہ والدین بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں اس بات سے، اور اپنے پوری جتنے ان کو ہو سکتا ہے پوری کوشش کر کے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 4 10 دن میں الحمدللہ سے کلاس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ بات خود ثابت کرتی ہے کہ بچوں کا اور والدین کا کتنا رجحان ہے اس طرف، اور کتنے وہ خوش ہیں اس بات سے، اور وہ پورا سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو، اور بچوں کی توجہ بھی اس طرف ہے، اور والدین کی توجہ الحمدللہ سے۔ میرے جیسے کہ کزن ہے، ان کا بچہ اسکول میں بہت اچھی پوزیشن پہ تھا، پڑھتا تھا وہ، لیکن وہاں سے انہوں نے اس کو ہٹا لیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوشی ہوئی ہے والدین کو کہ وہاں سے اسکول آف کروا دیا ہے، اور مکمل فلی ٹائم جو ہے نا وہ حفظ کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صبح کی اذان کے وقت اس سے پہلے اٹھتے ہیں، اپنے تمام جو کام ہے وہ مکمل کرتے ہیں، پھر اپنے بچے کو بائک پہ بٹھا کے یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر لینے آتے ہیں، پھر عشاء کے وقت لینے آتے ہیں، یعنی کہ پابندی کے ساتھ، اور جو ان کے ذاتی گھر کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے دیتے، کیونکہ بچوں کی توجہ ساری کی ساری حفظ کی طرف رہے، ساری کی ساری دین کی طرف ان کی توجہ ہو، وہ اپنے کام اور سکول اور تمام چیزوں کو پیچھے کر کے حفظ کو وہ آگے کر کے، اور بہت خوشی ہے الحمدللہ سے سب کو اس بات کی، اور وہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے حفظ الحمدللہ سے۔ جیسے ضرورت تھی حفظ کی، یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی، ایسے ہی درس نامی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پہ کوئی پراپر انتظام نہیں تھا۔ آپ نے جو آغاز کیا حفظ کا، انشاءاللہ سے ہر گھر سے بہت زیادہ بچے حفظ کریں گے، اور جیسے درس نامی کا بھی آغاز کر دیں گے تو انشاءاللہ ہر گھر سے علماء اکرام بھی نکلیں گے۔ جیسے میں نے سسٹم کو چیک کیا ہے، آپ کا حاضری سسٹم ہے، آپ کا جو تعلیمی رپورٹ، یومیہ تعلیمی رپورٹ سسٹم ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو والدین کو جب رزلٹ ملے گا تو کیوں نہیں مطمئن ہوں گے؟
تو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تو الحمدللہ بہت مطمئن ہوں. میں آپ سے ایک تجویز بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہم یہاں کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ان کی شیڈولنگ بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہم ان کو مینیج کر رہے ہیں. ایسے ہی ہم جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب دور دراز کے مطلب دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں پہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، درس نظامی کروانے کے لیے اور حفظ کروانے کے لیے یہاں لے کے آئیں. تو ہم ان کو رہائشی طور پہ اور ان کو کھانے کے حوالے سے بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری یہ تجویز بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس چیز کو بھی آپ جو ہے نا آنے والے وقت میں تھوڑا سا مینیج کریں. ہمارے اس گاؤں میں کافی عرصہ سے حفظ کی کلاس کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جو کہ الحمدللہ حافظ خضر حیات حفظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء کی محنت سے الحمدللہ شروع ہو چکی ہے، جس کا بہت زیادہ فائدہ اہل گاؤں کو، اہل دیہ کو ہو رہا ہے. ہماری مسجد میں کوئی ناظرہ کی کلاس نہ ہونے کے برابر تھی، 50-60 بچے تھے، لیکن الحمدللہ حفظ کی کلاس کا اجرا ہوتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جو رسپانس ملا ہے، جو لوگوں کی محبت، لوگوں کا لگاؤ، لوگوں کا پیار، وہ الحمدللہ بالکل واضح ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 50 سے 60 کے قریب بچے حفظ کی کلاس کے اندر الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور شروع کے اندر اتنے بچوں کا اور اتنے لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد کرنا اور پھر اسکول کی تعلیم سے ہٹ کر دینی تعلیم کے لیے اور خاص طور پر حفظ کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا، یہ بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی جتنی بھی مساعی ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جن بھائیوں نے اپنے بچوں کو وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. لوگ منتظر تھے اور بڑی شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے. تو الحمدللہ پہلے دن سے بچوں نے اچھا رسپانس دیا، والدین بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی محبتوں کا اور اپنے پیار کا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بچے بھی آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ ہماری محبتیں، ہمارا تعاون، ہمارا ہر طرح کا جو بھی آپ کو تعاون درکار ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں. اور اس وقت الحمدللہ جو اتنی تعداد 1-1.5 ہفتے کے اندر پہنچ چکی ہے، 50 سے 60 بچے، اور وہ بھی حفظ کی کلاس کے اندر، یہ اللہ کے فضل سے ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہ والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا ٹرسٹ ہے، بہت بڑا اعتماد ہے، اور ان کو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حافظ صاحب نے سلسلہ شروع فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پایا تکمیل کو پہنچے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی رفقاء ہیں، جتنے بھی حافظ صاحب کے ساتھی ہیں، ان کے معاونین ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے حافظ صاحب کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی جو بھی ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. جس طرح حفظ کی کلاس کا ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے، اگر ہم شعبہ کتب کا آغاز کرتے ہیں، درس نظامی کا آغاز کرتے ہیں، تو میرے تجربے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملے گا. لوگ ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ کب یہ سلسلے شروع ہوں. ہمارا گاؤں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کا گاؤں ہے. ہمارے اس گاؤں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تقریباً 50 سے 60 علماء کرام ہیں اور حفاظ کرام، جو مختلف مساجد کے اندر، مراکز کے اندر، مدارس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سر فہرست حافظ محمد شریف صاحب، اور اسی طرح مولانا ضیاء الحق صاحب، اور اسی طرح حافظ خضر حیات حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ اتنا بڑا گاؤں ہے اور علماء کرام کا گاؤں ہے، اور پھر یہ ہماری اتنی قدیم جماعت ہے جو ہندوستان دور سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا یہ مرکز بمبا کلاں میں قائم اور دائم ہے. اور سید ابو بکر شاہ صاحب اور سید حبیب الرحمان شاہ صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت بھی پورا ساتھ دے رہی ہے. اور بالخصوص حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور مولانا ضیاء الحق حافظ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اس چیز کے روح رواں ہیں.
जिन्होंने माशाल्लाह हर तरह का हमारा साथ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसका आगाज़ करें क्लास का, दरस निज़ामी की क्लासों का, तो इंशाअल्लाह ताला हमें भरपूर जो है ना फ़ायदा पहुँचेगा, हमें इंशाअल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोगों का एतमाद मिलेगा। और ये जो हमारी दरीना ख्वाहिश है कि यहाँ पे जो है दरस निज़ामी का सिलसिला शुरू हो, लोग बाहर से पढ़ने के लिए आएँ, इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल इसको पाया तकमील तक पहुँचाए। हमारा ये जो निज़ाम है इसमें कुछ इस लिहाज से जो है ना वो मुनफरिद आप इसको कह सकते हैं कि इसका एक तो दुरानिया जो है हिफ्ज़ का, वो पहले गैर मुअय्यना मुद्दत का होता था। बच्चे की मर्ज़ी होती थी वो 3 साल में हिफ्ज़ करे, 4 साल में हिफ्ज़ करे, 5 साल में हिफ्ज़ करे। तो ये एक तो इस लिहाज से मुनफरिद है कि बच्चे के लिए उसका जो मुकर्ररा सबक है, उसके पारों के लिहाज से जो मुकर्ररा सतरें हैं वो उसके लिए जो है ना वो याद करना लाजमी है। 2 साल का दौरानिया है। और इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि बच्चा उसकी जो मंजिल है यानी जो ज़बत है उस पर जो है ना वो ख़ास तवज्जो दी जाती है। तो 2 बच्चे जो हैं वो उनका मैं सुनता हूँ ख़ुद, जब उनकी दोहराई 3-4 दिन में मुकम्मल हो जाती है, फिर अगले 2 बच्चे, तो इस तरह 1 हफ़्ता के अंदर अंदर तकरीबन जो सारे बच्चे हैं वो उनकी सबकी मंजिल, या 1 हफ़्ता से आप कह लें 10-12 दिन के अंदर वो सारी क्लास का एक सर्कल जो है ना वो उस्ताद के सामने उसकी सारी मंजिल सबकी का हो जाता है। तो इससे ये होता है कि बच्चा ज़िम्मेदारी का जो है ना वो महसूस करता है। हम बच्चों को निशान लगा के देते हैं, कहाँ लफ्ज़ ने मोटा होना है, बारीक होना है, और कहाँ उसने वक्फ़ करना है अगर बड़ी आयत है। और वक्फ़ का जो है अगर दौरानिया लंबा है तो और बच्चे का सांस छोटा है तो उसको तर्जमा के लिहाज से यानी सही वक्फ़ का ख्याल रखते हुए बच्चे को जो है ना वो सबक याद करवाया जाता है। और सबक की मिक़दार वो कुछ इस तरह है कि 29वां और 30वां पारा जो है उसके लिए बच्चों के लिए हमने कम अज़ कम 6 सतरें जो हैं वो मुकर्रर की हैं। और ये बच्चे 16 सतरी कुरान मजीद जो आम हमारे हिफ्ज़ के मदरसों में लगाया जाता है वही यहाँ है। तो उस हिसाब से ये 29वां और 30वां पारा जो है ये बच्चे यानी 2-2 माह के अंदर मुकम्मल करते हैं। और इससे आगे फिर जो बच्चे हैं यानी 27वां, 28वां, 29वां, ये बच्चों की लाइनें 8-8 हो जाती हैं। और ये 25वें पारे से आगे फिर इनकी 12 सतरें हो जाती हैं। और फिर इसी तरह इनकी 24 सतरें चलती हैं 5वें पारे तक। और फिर पहले जो 4 पारे हैं उस पर जिस बच्चे का सबक होता है उसके लिए कम अज़ कम 32 लाइनें जो हैं यानी कि 1 वर्ग वो याद करना लाजमी होता है। तो इस तरह तकरीबन 2 साल का ये दौरानिया बनता है। जो बच्चों ने आगे सबक याद करना होता है उसका हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरह का तरीक़ाकार है कि बच्चे को वो सबक निशान लगा के दिए जाते हैं। जो बड़ी आयत हैं उसमें उसने कैसे वक्फ़ करना है, कहाँ पर वक्फ़ करना है, और फिर इसी तरह अच्छे तरीके से जो है ना उसकी अदायगी उसके लिए आसान हो जाए। तो यानी मुकम्मल जिस तरह एक मुब्तदी बच्चे को नाज़रा पढ़ाया जाता है इस तरह वो बच्चे को सबक तैयार करवाया जाता है। फिर वो बच्चा उस सबक को 20 से 25 मरतबा ऊपर देखकर दोहराता है। जब सबक के साथ बच्चे की ज़ुबान की यानी मानूसियत हो जाती है, पढ़ना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, सबक उसकी अटकने वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर कोशिश होती है कि बच्चे से एक बार दोबारा सुन लिया जाए। जिस चीज़ पर बच्चों की जो है ना वो ख़ास तरबियत की जाती है वो ये है कि बच्चों को हिस्नुल मुस्लिम एक किताबचा है दुआओं का, वो इनके निसाब में है हिफ्ज़ वाले बच्चों के। तो वो इनको एक एक करके जो है ना वो दुआ रोज़मर्रा की दुआओं में इनको याद करवाई जाती हैं। नमाज का जो है ना वो तरीक़ा मसनून तरीक़ा से जो नमाज है, सफ़ बंदी और इसी तरह वज़ू का तरीक़ा, और इसी तरह जो है ना वो ये बच्चों की जो अरबी लहज़ों की मश्क है वो, और इसी तरह बच्चों के अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस
لیول بڑھانے کے لیے بچوں کو سب بچوں کے سامنے کھڑا کر کے ایک بچے کو وہ اس کا سبق سنا جاتا ہے یا اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ تلاوت کریں جو آپ نے سبق پڑھا ہے۔ داخلے کا سسٹم یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک داخلہ فارم جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے۔ بچہ جو ہے نا وہ کلاس کے نظام کی پابندی کرے گا اور نمازوں کی اور دیگر شرعی آداب و اخلاق کی مکمل جو ہے نا وہ پابندی کرے گا۔ اس کے ساتھ جو دستاویزات چاہئیں وہ یہ ہیں کہ ایک بچے کا بے فارم، والد یا سرپرست جو ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور اسی طرح بے فارم ہو یا برتھ سرٹیفکیٹ ہو، حفظ کرنے سے پہلے جو بھی اس کی تعلیمی قابلیت ہے اس کی آخری کلاس کی جو ہے نا وہ سند یا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد کلاس کا آغاز ہوتا ہے اور 6:30 بجے تک یہ پہلی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں بچوں نے اپنا جو آگے والا جو سبق ہے وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ناشتے کی چھٹی ہوتی ہے تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ، یعنی 6:30 سے 7:45 تک۔ پھر بچے آ کر 15 منٹ میں وضو وغیرہ کر کے اشراق پڑھتے ہیں اور دوبارہ 8 بجے تک کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک بچے اپنی سبقیاں سناتے ہیں۔ سبقے سے مراد یعنی وہ پارہ ہوتا ہے جس پر بچوں کا سبق ہوتا ہے، اور 11 بجے تک کچھ بچے وہ کچھ نہ کچھ اپنی منزل بھی سنا لیتے ہیں، تو جن کا 5 پاروں سے کم ہے ان کا تو منزل ہے نہیں، وہ سارا سبقی ہے، اور جن بچوں کے 5 پاروں سے زیادہ سپارے ہو چکے ہیں تو ان پر 5 پارے کم از کم منزل سنانا لازمی ہے۔ وہ کچھ بچے تو 11 بجے سے پہلے کچھ نہ کچھ سنا لیتے ہیں، جو رہ جاتی ہے وہ پھر زور کے بعد سناتے ہیں اپنی منزل۔ پھر اس کے بعد بچوں کو یہاں میری نگرانی کے اندر جو ہے نا ان کو کیلولے کا ٹائم دیا جاتا ہے تقریباً 12:30 بجے تک۔ پھر یہ بچے اپنے لنچ کے لیے جاتے ہیں، اور جو بچے دور سے آئے ہیں وہ اپنا لنچ ساتھ لے کے آتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز سے پھر عصر تک ایک کلاس ہوتی ہے جس میں بچے اپنی منزلیں کلیئر کرتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک بچوں کو چھٹی ہوتی ہے۔ حفظ کی جو ہماری کلاس کی جو چھٹی کا شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن عصر تک کلاس چلتی ہے اور مغرب کی کلاس کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر جمعے کی سارا دن چھٹی ہوتی ہے، اور جمعہ والا دن شام کے بعد بچے آتے ہیں۔ اور بچوں نے اگر پانی پینے کے لیے قضاء حاجت کے لیے چھٹی لینی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ چیز مقرر کی ہے، بچوں پر لازم کی ہے کہ پاس یہ ہے ہمارا پاس کلاس کا، تو پاس کے بنا جو ہے نا وہ کوئی بچہ نہیں باہر جا سکتا، اور ایک وقت میں ایک ہی بچہ جا سکتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو سارا دن پڑھتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ہمارے پاس حفظ کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کا بھی ناظرہ میں کچھ کمی ہے، مقامی بچے ہیں یہاں کے، تو ان کے لیے ہم نے صبح شام کی جو ہے نا وہ 2 کلاسیں رکھی ہیں، تو اس میں وہ بچے اپنے تلفظ اور ناظرات القرآن الکریم جو ہے وہ اس کی ادائیگی وہ درست کرتے ہیں۔ ہمارے تو الحمدللہ بڑے اچھے تاثرات ہیں، ہم دیکھتے ہیں دن بدن ماشاءاللہ، ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارے بچے جو ہماری کوشش تھی اور ہماری جو دل کی تمنا تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی ہے۔ ایک عرصہ سے ہم کافی کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے یہ کام نہیں ابھی شروع ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک خاص کرم اور فضل کیا ہے کہ ہم الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بچے بھی الحمدللہ مطمئن ہیں اور والدین بھی مطمئن ہیں، کیونکہ ہم والدین کو ملتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو شکایت تو نہیں کرتے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا پڑھنے کو یا ہمیں زبردستی بھیجا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ والدین سے بھی اچھے تاثرات ملتے ہیں، وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سے ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو بچوں کو بھی الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ ہم بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑے شوق سے الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہمیں لگن ہے قرآن کے ساتھ، اس وجہ سے ہم یہ کلاس پڑھتے ہیں، کوئی ہمیں الجھن نہیں ہے۔ زندگی میں جو میری خوشی کے دن تھے ان میں ایک وہ دن بھی تھا کہ جب مجھے یہاں ساتھیوں نے یہ مجھے بتلایا کہ یہاں اس مسجد میں ہم قرآن مجید کے حفظ اور تجوید کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمنا تھی
جو ہم 40 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے سوچا کرتے تھے اور یہ خواب ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے گاؤں میں قرآن مجید کے حفظ اور قرآن و سنت کی تعلیم کا ادارہ قائم کرنا چاہیے، لیکن میں نہ کر سکا۔ شاہ صاحب کو اللہ عز و جلال نے اتنی مہلت نہ دی، سید سعید احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کے گاؤں میں، جن کے پڑوس میں، جن کے گھروں میں اللہ عز و جلال نے یہ بندوبست فرمایا کہ آپ کے بچے قرآن پڑھیں بھی، قرآن کو حفظ بھی کریں، قرآن کی تجوید بھی پڑھیں، جو سب سے اعلیٰ علم ہے کہ دینی مدرسہ جس میں قرآن اور سنت پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، اس پر جو پیسہ خرچ ہوگا وہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ اور سب سے زیادہ اجر والی جگہ پر خرچ ہوگا۔ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، بیمار کا علاج بھی کرتے ہیں، اچھی بات، اچھی بات، اللہ اجر دے گا، لیکن سب سے زیادہ اجر اور سب سے بہترین مصرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی خرچ کرنے کی جگہ اور سب سے زیادہ قیامت کے دن اجر لینے کی جگہ وہ دین کے مدارس، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے علماء اور قراء کی خدمت، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ ان کے کام کی اشاعت ہے۔ آپ نے کیوں کہا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں، جس شخص نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، اور میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے اوپر اب کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال میری جھولی میں ڈال دیا تھا، اور میری گھر کی ضروریات میں اگر سب سے زیادہ نفع مجھے پہنچایا تو ابو بکر کے مال نے پہنچایا تھا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ یہ ادارہ مستحکم ہو اور پوری ایک یونیورسٹی بن جائے، مدینہ یونیورسٹی کی طرز پر، مسجد نبوی کی طرز پر، کہ جس میں لوگوں کو قرآن اور سنت اور دین سکھایا جائے۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔